زبیر کندی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اسٹے آرڈر جو ہے بڑا پاورفل سمجھا جاتا ہے عدالتوں میں. بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو صرف اسٹے آرڈر کی وجہ سے لمبے چلتے رہتے ہیں. جو طاقتور ہے وہ اپنا کیس لڑنے کے لیے اسٹے آرڈر کا سہارا لیتا رہتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا اسٹے آرڈر اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے اور یہ بنیادی طور پر کن شرائط پر ملتا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں کہ اس پر جلدی فیصلے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ سول مقدمات میں، دیوانی مقدمات میں اسٹے آرڈر کی بڑی اہمیت ہے. اسٹے آرڈر 39 رول 1-2 کے تحت دیا جاتا ہے. آرڈر 39 رول 1-2 CPC سول پروسیجر کوڈ، یہ قانون ہے جس کے تحت اسٹے آرڈر کوئی بھی عدالت گرانٹ کرتی ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس میں irreparable لاس ہو. کوئی ایسا کام جس کے اندر زیادہ خطرہ ہے کہ اگر یہ عدالت کسی شخص کو کوئی کام کرنے سے نہیں روکے گی تو اس سے یہ نقصان ہو جائے گا. سپوز اگر کوئی بندہ کسی سے کوئی زمین پرچیز کرتا ہے اور وہ پیسے بھی دے دیتا ہے، لیکن جو زمین کا مالک ہوتا ہے جس سے وہ زمین پرچیز کرتا ہے وہ زمین آگے کسی کو فروخت کرنا چاہتا ہے، زیادہ قیمت میں، لالچ میں آ جاتا ہے، تو عدالت اس شخص کو روک دے گی کہ آپ جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک آپ یہ زمین آگے نہ بیچیں. یا کوئی اسی طریقے سے کوئی گورنمنٹ کوئی اسٹیپ لے رہی ہے اور وہ اگینسٹ دا لا ہے، اگینسٹ دا پالیسی ہے، تو عدالت اس کے اگینسٹ اسٹے آرڈر جاری کر دیتی ہے کہ جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ آپ رک جائیں. اب عدالت تو صحیح فیصلہ دے دیتی ہے، پہلی تاریخ پہ ایک ریلیف مل جاتا ہے جو اگریوڈ پارٹی ہے. اس میں پرما فیشائے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ بندہ جو سائل جو عدالت میں آیا ہے، کیا اس کا کیس ان تمام شرائط کو پورا کرتا ہے. پرما فیشائے بادی نظر میں اس کا کیس اس قابل ہے کہ اس کے اوپر اسٹے آرڈر گرانٹ کیا جائے. کیا اس کے بندے کیا لوکس ٹینڈائے ہے، کیا اس بندے کا حق ہے کہ یہ بندہ جو یہ سائل جو ہے اس کی بات سنتے ہوئے عدالت کسی کو روک دے. یہ بہت بڑا کام ہے چودھری صاحب. کوئی عدالت کسی کو روکتی ہے تو یہ بہت بڑا حکم ہوتا ہے. اس حکم کو بدقسمتی سے پاکستان میں مذاق کے طور پر لے لیا گیا ہے. بدماش لوگ، لینڈ گریبرز اور جو لینڈ مافیا والے ہیں، انہوں نے اس خاص طور پر اس حق کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. وہ عدالت میں پہلے پہنچ جاتے ہیں، پہلے آئیے پہلے پائیے والے اصول کے تحت وہ اپنا کام دکھا جاتے ہیں. وہ سسٹم کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، سسٹم کو سمجھ رہتے ہیں. اب عدالت جب سٹے دے دیتی ہے، ہونا تو یوں چاہیے کہ 3 دن 4 دن کا سٹے ہو، 5ویں دن عدالت سنے، اگر کیس بنتا ہے تو آگے چلائے، نہیں بنتا تو اس کا سٹے ویکیٹ کر دے. اب ہوتا یوں ہے کہ عدالت میں کوئی بندہ ایک سٹے لے لیتا ہے، سٹے لینے کے بعد وہ 4-5 پارٹیز کو ڈیفینڈنٹ کے طور پر بنا دیتا ہے. اب عدالت قانون یہ کہتا ہے کہ تمام لوگوں کو نوٹس کیے جائیں. عدالت نوٹس کر دیتی ہے. جو باقی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے نہیں آتے اور کئی مہینے طلبی پر کیس چلتا رہتا ہے. عدالت کہتی ہے کہ جب تک سارے ڈیفینڈنٹ نہیں آ جاتے، مدعا الیحان نہیں آ جاتے، تب تک کیس کا سٹے آرڈر پر بحث ہی نہیں ہو سکتی. اب میں بتاتا ہوں جی، اب کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیفینڈنٹ ہوتے ہیں پلینٹف کے علاوہ، مدعی کے علاوہ، یعنی کہ میں اگر میرے اگینسٹ اسٹے لیا گیا تو میں تو بھاگ کے عدالت پہنچ جاؤں گا، لیکن میرے ساتھ والے جو دوسرے ہوں گے مدعا اعلان، جو بدنیتی کے طور پر بنائے گئے ہوں گے، وہ جان بوجھ کے نہیں آئیں گے اور اس طرح سے کیس کئی مہینوں پر محیط ہو جاتا ہے. پھر وہ آتے ہیں، پھر جواب دعویٰ کا ٹائم ملتا ہے. جواب دعویٰ کا ٹائم جو ہے وہ 1 مہینہ ہے. اب 1 مہینے تک پھر وہ مزے کرتے رہتے ہیں، پھر نہیں آتے، پھر جناب ڈیٹ پہ ڈیٹ چلتی رہتی ہے. چلتے اس جو لنگر آن کا پروسیس ہے، اس میں قانون میں گنجائش موجود ہوتی ہے. قانون کی گنجائش کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کرتے ہیں. یہ تبھی وہ سٹے آرڈر لمبا ہو جاتا ہے اور کئی سالوں پہ محیط ہو جاتا ہے. اب ہوتا یوں ہے کہ جس بندے کے خلاف سٹے آرڈر لیا جاتا ہے، سپوز کوئی بندہ ایک مکان بنا رہا ہے، اس مکان کے اوپر سٹے لگ گیا تو اس کا کام ٹھپ ہو گیا، وہ وہیں بیٹھ گیا. اب ایک بندے نے 5 کروڑ کا گھر لیا ہے، 5 کروڑ کے گھر کے اوپر کوئی ناجائز سٹے لے لیتا ہے کہ جی رجسٹری پاس نہ ہو جب تک میرے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ جھوٹا کیس کر دیتا ہے تو وہ رجسٹری رک جاتی ہے. تو جو لوگ دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار اتنا لمبا کیس چلے گا، اس سے بہتر ہے کچھ لو اور دو اور جان چھڑا. لوگ بیچارے پیسے دیتے ہیں. لیکن اس پر تو آبزرویشن آ چکی ہے کہ اب اسٹے آرڈر جی کا فیصلہ جلدی کیا جائے. یہ خوش قسمتی سے میں نے ایک شو کے اندر اس چیز کو بہت اٹھایا تھا اس پوائنٹ کے اوپر، اور شکر الحمدللہ اس پوائنٹ کو سمجھ لیا گیا.
इस चीज़ को, इसकी सेंसिटिविटी को समझ लिया गया और अब हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि स्टे ऑर्डर का 15 दिन के अंदर फैसला किया जाए। तो बेहतरीन और ऐसा इक़दाम है और खुशी की लहर दौड़ गई है लिटिगेंट के दरमियान। जो लोग बेचारे जिनकी जायदादें फंसी हुई हैं, जिनके अगेंस्ट स्टे जारी किया हुआ है, जो ब्लैक मेल हो रहे थे, उनके लिए ये खुशगवार झोंका है, ठंडी हवा का झोंका है कि उनके जो बेचारों के ये सिविल मुकदमात में आपको पता है कि अगर दादा करेगा तो पोता जाकर उस केस को लड़ेगा जाकर। ये वाकई हकीकी बात है, इसमें कोई वो नहीं है। पहले तो ये था कि रेंट मैटर में बहुत ज़्यादा मसाइल थे, लोग किराएदार आते थे, मकानों पे कब्ज़ा कर लेते थे, लेकिन उसमें तो कानून बन गया, वो कानून में तब्दीली हो गई। तो हमारा जो ऐवान इक़्तिदार है वो लोगों के अगर हकीकी नुमाइंदे हैं तो लोगों के मसाइल को समझ कर नए कवानीन बनाएं जो कॉमन सेंस को अपील करें और लोगों के मसाइल को हल करें। चलिए ठीक है, ज़बरदस्त, आपने स्टे आर्डर का बड़ी रोशनी डाल के इस चीज़ का बताया कि इसका अब जल्दी फैसला हो जाता है। बिल्कुल, बड़ी खुशान बात। एग्जैक्टली। अब ना 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह नया नोटिफिकेशन आया है, 15 डेज़ के अंदर अंदर इंशाल्लाह उन्होंने कहा है कि स्टे ऑर्डर का फैसला करें। जब स्टे ऑर्डर नहीं रहेगा, तो मैं एक बात बताता चलूँ कि जो स्टे ऑर्डर है ये किसी भी केस की किस्मत का फैसला करता है। अगर स्टे कन्फर्म हो जाता है तो पता चलता है ये केस बनता है, अगर स्टे कन्फर्म नहीं होता तो इसका मतलब है कि ये केस इट्सेल्फ कमज़ोर है। और अगर स्टे ऑर्डर का फैसला हो जाता है तो वो अगला बंदा फौरन अगली अदालत में जा सकता है, अपील में जा सकता है, अपील से आगे जा सकता है। पहले तो होता था कि ये पहली स्टेज के ऊपर रुके हुए हैं तो रुके हुए साल साल, अपील भी कोई नहीं। अपील का जो स्टे ऑर्डर का होता है ना, 1 महीने का टाइम होता है। अगर 1 महीने के टाइम के अंदर कोई अगली अदालत चला जाता है तो उसकी किस्मत है कि वहाँ पे दूसरी पार्टी आ जाए तो स्टे विकेट हो जाए। अब स्टे विकेट करवाना एक बहुत जुए शीर वाला मुतरादिफ वाली बात हो गई थी। अब बात जो है ना बेहतर हो जाएगी, 15 दिन के अंदर मेरिट के ऊपर फैसला हो जाएगा कि स्टे बनता है या नहीं बनता। चलिए, थैंक यू।